قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے۔ مہاراشٹر کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ حجاب لگانا ہے، تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جائے گی۔ حجاب لگانا ہے، اگر حجاب لگاؤ گی ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا، اندر جانے نہیں دیا جائے گا، ایگزام دینے نہیں دیا جائے گا، پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ مگر میں سلام کرتا ہوں مسکان کے والدین کو، تربیت ہو تو ایسی ہو، بیٹی ہو تو ایسی ہو، نظریات ہو تو ایسے ہو۔ مسکان نے ایک جملہ کہا، مسکان نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے، ڈگری چھوڑنا گوارا ہے، مگر پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، اس وقت ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، ایک سال نہیں گزرے گی یونیورسٹی بنا کے تیار کر دیں گے، ایک سال کا زمانہ نہیں گزرے گا ہم بڑے بڑے کالج بنا دیں گے۔ مگر کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد جج نے فیصلہ کیا کہ کفایت علی کافی مراد آبادی انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے، انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کرتا ہے، لہذا اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیل میں ڈالنے کے بعد جب فیصلہ ہوا تو باقاعدہ پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے اسے مراد آباد کے چوراہے پر لایا جائے، اور لانے کے بعد سب کی نگاہوں کے سامنے سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔ حضرات گرامی، اسی ہندوستان کی سرزمین پر وہ آل رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، عصر بعد کا وقت تھا، مراد آباد یوپی کا علاقہ تھا، اس کے چوراہے پر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو لایا جاتا ہے، اور لانے کے بعد پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آج بھی جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے بھی پوچھا گیا تھا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ قربان جاؤ اس عاشق رسول پر، اس آل رسول پر۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے، کوئی دولت کی بات کرے گا، کوئی باقاعدہ بینک بیلنس کی بات کرے گا، کوئی پیپر کی بات کرے گا، لیکن وہ سچے عاشق رسول تھے، آل رسول تھے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر مراد آباد کے چوراہے پر جب پھانسی کے پھندے پر انہیں کھڑا کیا گیا، انگریز ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر کے اس مرد مجاہد آزادی عاشق رسول آل رسول نے کہا تھا، ارے ظالموں تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میری آخری خواہش کیا ہے؟ سنو، آخری خواہش تو ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ میں پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں، پیارے آقا کی شان میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے پڑھ لیجیے، اس کے بعد پھانسی کے پھندے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اوریجنل عاشق رسول تھے، ہماری طرح زبانی عاشق رسول نہیں، صرف نعرہ لگانے والے عاشق رسول نہیں۔ کہ آج مسجدیں ہماری ویران ہیں، آج ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، تمام شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں اس سے دور ہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں کہ سرکار کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، غوث کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ حضرات گرامی سنو، عاشق رسول ہو تو سچے عاشق رسول بنو۔ سید کفایت علی کافی مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر کے انگریز ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ نے شان کے ساتھ کہا تھا، تم لوگ سوچتے ہو کہ مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ سنو سنو، کوئی گل باقی رہے گا، نہ جان ہلائے گا، نہ رسول ہلائے گا، دین حسن ہلائے گا، جو کہے گا صاحب اولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہلائے گا۔ نام شاہانے جہاں مل جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن۔ نعرہ تکبیر!